محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھروں سواری لے کے اور کھان پین کا سامان لے کے سفر کا سامان لے کے سواری کے لگ کے اور گھروں نکل رہے سفر کرتا رہے رات میں جنگل کی آباد آ اتنے وہ نیند آ گئے اور سہ جائے جدو اٹھے وہ سوال کو غائب سوال گم ہو جائے اور کافی لوگ تلاش کرے سجے کھبے اگے پیچھے ہاتھ کرے اور تلاش کرے سواری نہ ملے ظاہر پانی نہیں سوال ہوتے کھانا نہیں سوال ہوتے ہر چیز سوال ہوتے اور وہ سواری نہیں مل رہی یہ مطلب ہے بہت مزہ وہ تھک ہار کے اور بیٹھ جائے موت کا انتظار کرنا پڑے موت کا انتظار کرنے لگا اور نیند آ گئے دوبارہ وہ آنکھ کھلے جدو آنکھ کھلے اور سواری سارے کھڑے ہوئے پہلے معلوم نے ارشاد فرمایا اور اس وقت اور اس بندے کو جنی خوشی ہونی ہے پہلے معلوم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کر رہے خالق کائنات اس بندے کو ڈھیر راضی ہو سبحان اللہ رب العزت اس بندے کو ڈھیر راضی اور خوش ہوتا ہے اس واسطے توبہ ایک بہت بڑا فضیلت ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے ایمان والو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایمان والوں توبہ کی نصیحت کر رہے ایمان والوں توبہ کی ترغیب کر رہے اور توبہ کرنا یہ خالق کائنات کو کتنا پسند ہے تو اسی سوال کیتا پیارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو توبہ کرنا کتنا پسند ہے حدیث پاک ہے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر 70 بار توبہ کرتا ایک دن کے اندر 70 بار توبہ کرنا ایک اور حدیث پاک ہے اور اگر پیارے محمود نے ارشاد فرمایا کہ میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر 100 بار توبہ کرتا حالانکہ آپ السلام کی ذات بخش ذات پیارے پاکوں کے کھاتے کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے پوری زندگی گناہ کیتا آپ معصوم ہیں اور معصوم کو غیر غلطی کر نہ سکے گناہ کر نہ سکے اور معصوم ہو جائے یا آپ السلام کی ذات معصوم ذات ہے ایک باوجود آپ علیہ السلام ایک دن کے اندر اللہ کی عزت کی بارگاہ میں 100 بار توبہ یہ صرف ساری نصیحت واسطے سارے سب واسطے تاکہ میرے امتی بھی توبہ استغفار کو لازم پڑھے روزانہ کے بیس ہوتے کثرت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کر اور مکمل ہے دعا پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ویسے تو بڑی دعا ہے جنہوں سے کلمہ کو نرمانی استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب أغفره عمرا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت الناصر الذنوب وستار الذنوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم یہ پورا کلمہ پڑھنا یعنی ایک کلمہ ایسا ہے جس اندر توبہ موجود ہے جس اندر استغفار موجود ہے توبہ استغفار کے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اغفره اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ربی من کل ذنب سارے گناہ یا اللہ جن میں گناہ کر لے اور میں سارے گناہ بھی میں تیری بارگاہ کے اندر استغفار کرتا معافی مانگتا مولا تیری بارگاہ کے اندر رجوع کرتا اغفره عمدن جڑے میں گناہ کیتے جان بوجھ کے اور خطا مولا خطا دینا غلطی دینا سرا لوکتے اور علانیہ یا علانیہ کرتے مولا سارے گناہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم اور اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرنا اور نہ گناہ جڑے مولا میں جانتا اور ان کا گناہ جڑے نہیں جانتا کتنی پیاری دعا ہے
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم واسطے اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر کیتی ہے. اے اندر استغفار موجود ہے, اے اندر توبہ موجود ہے, ہر گناہ کا ذکر ہے. جڑا گناہ میں جان بوجھ کے کیتا, جڑا گناہ میں غلطی نال کیتا, جڑا گناہ میں لکھ کے کیتا, جڑا گناہ میں ظاہر کیتا, جڑا گناہ میں جاندا, جڑا گناہ نہیں جاندا, مولا سارے گناہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرنا, استغفار کرنا. یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت بڑے اللہ رب العزت کے ولی گزرے نے, لیکن آپ ہمیشہ تو اللہ کے ولی نہیں. آپ پہلے بہت بڑے ڈاکو ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو ہیں. ایک دن ایک قاری قرآن نے, حافظ قرآن نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اگر ایمان والے اٹھتے اور وقت نہیں آیا کہ انہوں نے دل اللہ کے خوف کو ڈال دیا, انہوں نے دل اللہ رب العزت کے خوف کو ڈال دیا. کیا اگر ایمان والے کو ایسا وقت نہیں آیا؟ آپ ڈاکو ضرور ہیں لیکن آپ ایمان والے ہیں, اور ایسے ایمان والے جو ہمیشہ حق کی تلاش کرتے رہے سے. جدو بندہ گناہ کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو بدل دی نیت کر لیتا ہے اور کوشش کر لیتا ہے, خالق کائنات کو اس بندے میں توفیق نہیں عطا کر دے. جب وہ آیت سنی دل بدل گیا, دل کی دنیا بدل گئی, فوراً ہتھیار چھوڑ دیتے اور وہ قاری قرآن حافظ قرآن کو اور آپ جانتے ہیں کہ میں پوری زندگی گناہ کے اندر بسر کی ہے, کیا ہمیں معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے آخر کیوں نہیں معافی مل سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ رب العزت کی رحمت کو نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو معافی مانگنا آنا ہوگے, اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لے آنا ہوگے, اپنی نیت میں صدق کرنا آنا ہوگے. اللہ رب العزت کیوں معاف نہیں کرے گا؟ خالق کائنات معاف کرے گا. لیکن وہ رکن تو بعد مڑ بولے آکے میں چھوٹا موٹا گناہگار نہیں, میں بہت بڑا گناہگار ہوں. انہوں نے کہا کس قسم دے؟ آپ نے فرمایا کہ میں صرف ڈاکو نہیں, ڈاکوؤں کا سردار. میں کئی گھر لٹے نے, کئی گھر اجاڑے نے, کئی دفعہ ڈاکہ ماریا, چھوٹے بچیاں کو رونا چھڑ کے مار گیا, بہنوں کو رونا چھڑ کے آ گیا, دیاں کو رونا چھڑ کے آ گیا, بچے بوٹے میں رونا چھڑ کے آ گیا. میں بہت پاک رہا, کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ انہوں نے کیا بس نیت ہی دینا, سیدھی نیت دینا, اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو, خالق کائنات کی توبہ کو قبول کرے گا. جب گل سنی فوراً سارے گناہوں کی توبہ کر لی اور سچی توبہ کی. توبہ نصوحا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. ایک بھی توبہ کی, توبہ واسطے کچھ شرطیں ہو گئی. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کے بغیر توبہ کر لے انہوں ہمیشہ واسطے چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے انہوں فوراً چھوڑ دے. ایک بات کہ چلو آگے تو کر لینا, اور سال تو میں گناہ کر لینا, اگلے سال چھوڑ دے گا. اور بھائی اگلا سال کن نے دیکھے, کل کن نے دیکھے, لہذا گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے. اور تیسرے نمبر پہ گناہ چھڈن کے اندر ذرا بھی آر اور شرارت کی جائے, اور گناہ چھڈن کے اندر جلدی کی جائے. یعنی اگر میں آج گناہ کرنا ہے, ایک چلو شام تک میں گناہ کر لینا, شامی چھڑ دے مگا نہیں, فوراً گناہ چھڑ دے. کیونکہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا گناہ کے اندر گناہ کے وچ توبہ کرنے کے اندر اس شیطان کا طریقہ ہے, اور وہ اندر جلدی کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے, یہ آپ کی سنت ہے. لہذا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لو. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ نے توبہ کی تھی, آپ کے پیچھے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی, ایسی توبہ کی تھی پھر پوری زندگی تلاوت قرآن کے اندر, ذکر و اذکار کے اندر, عبادت کے اندر, ریاضت کے اندر, توبہ استغفار کے اندر, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اندر اور مخلوق خدا کی خدمت کے اندر گزار دی تھی. پھر خالق کائنات نے ایسا صلہ عطا
پھر لوگ فضیل ابن عیاض اللہ رب العزت ولی کے نام کو پہچانا